بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ کی بات پر یقین نہیں کریں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ جہرتاً، ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، فأخذتکم الصاعقہ، آ پکڑا تمہیں کڑک نے، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو، وظللنا علیکم الغمام، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کا، وانزلنا علیکم المن والسلوى، اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوى، کلو کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو میں نے تمہیں دی ہیں، وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان حضرات کو لے کے دریا سے پار ہوئے تو انہوں نے ایک کتاب کا مطالبہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا فرمائی تو آپ نے سب کو جمع کر کے فرمایا کہ مجھے اللہ نے زندگی گزارنے کا قانون، ضابطۂ حیات تمہارے لیے عطا فرمایا۔ سب کو آپ نے جمع کیا تو پہلے خود ہی کتاب کا مطالبہ کیا تھا، جب وہ مل گئی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بہت مشکل ہے، اس کتاب کے احکامات کیا ہیں، بہت زیادہ مشکل ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کر سکیں گے، لہٰذا آپ اللہ پاک سے دوبارہ درخواست کریں کہ اللہ کوئی آسان کتاب نازل کرے، یا کم از کم جو اس کتاب کے اندر جو مشکل چیزیں ہیں ان میں ترمیم کرے، اس پر عمل کرنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی اصل بات یہ ہے کہ تمہاری ابھی عادت نہیں بنی صحیح، کافی عرصہ تم نے آزادانہ زندگی گزاری ہے، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی کتاب نہیں تھی، تو اب جب تمہیں قانون مل گیا ہے تو آہستہ آہستہ جب تم عمل کرو گے تو تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ جیسے ایک آدمی مثال کے طور پہ جب نماز شروع کرتا ہے تو شروع میں اس کو تنگی ہوتی ہے، پابندی کرنے میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جب آگے چلتا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے آسانی۔ اسی طرح دنیا کے سارے کام ہیں اور دین کے بھی سارے کام ہیں۔ تو حضرت نے سمجھایا بھائی تھوڑا سا آپ کا لگے گا، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، آپ اس پر عمل کرو۔ تو انہوں نے اگلی بات کی جی ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کیا پتا کہ یہ جو آپ کتاب لائیں یہ اللہ کی کتاب ہے۔ جب اس بات کا جواب آگے سے نہ دے سکے، ٹھیک ہے کہ ہم عمل کرتے ہیں، اگلا شوشہ یہ چھوڑ دیا کہ آپ اس طرح کریں نا، ہم اللہ کو خود دیکھیں گے سامنے، اللہ رب العزت خود فرمائے کہ میری کتاب ہے، تو پھر ہم مان لیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کیا کہ 70 آدمی جو قوم کے اندر بڑے یوں سمجھیں کہ سردار سمجھے جاتے تھے، انہیں اپنے ساتھ لیا کہ چلو آؤ تم میرے ساتھ چلے جاؤ وہاں کوئی طور پہ، وہاں اللہ پاک میرے ساتھ گفتگو کریں گے تو تم بھی سن لینا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جب وہاں پہ چلے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ ان کو لے کے چلے گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے بات فرماتے تھے تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت کا ماتھا بہت زیادہ نورانی ہو جاتا تھا۔ تو ظاہر بات ہے اللہ سے
ایک آدمی بات کرے تو نورانیت تو پڑتی ہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان سے کہا بھئی آؤ تم بھی سنو، اللہ مجھ سے مخاطب ہو رہے ہیں، آپ بھی سن لو. تو انہوں نے بھی اللہ رب العزت کا جو کلام تھا وہ سنا، ٹھیک ہو گیا. جو اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا وہ انہوں نے سنا. وہاں انہوں نے کہا جی نہیں، ہمیں کیا پتا اوپر کون بول رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں کیا پتا. لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہمیں کوئی یقین نہیں ہے. کوئی فرشتہ بول رہا ہے، کوئی جن بول رہا ہے، کوئی اور غیبی مخلوق ہے، ہم تب یقین کریں گے، آپ کی بات پر بھروسہ کریں گے کہ اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اللہ رب العزت کو دنیا کی آنکھ سے دیکھنا یہ ممکن. آخرت میں رؤیت باری تعالیٰ ہوگی، احادیث سے ثابت ہے. اللہ قیامت والے دن جنت والوں کو اپنا دیدار کرائیں گے، لیکن دنیا میں یہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، صحابہ سے چلتا آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہو گئی، اللہ نے ان پر آسمان سے اپنا عذاب بھیجا. وہ 70 کے 70 وہیں مر گئے، بطور سزا کے مارے. وہ آدمی سارے وہاں پہ ڈھیر ہو گئے، مر گئے. جب مر گئے تو اب حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے. پریشان اس لیے ہوئی، انہیں پتہ ہے کہ میری قوم حجتی قوم ہے، وہ بات سے بات نکالے گی اور بال کی کھال اتارے گی. جب میں واپس جاؤں گا تو پوچھیں گے بھائی وہ 70 آدمی کہاں ہیں، تو ظاہر بات ہے بولیں گے پھر آپ ہی نہیں مروائے ہوں گے، وہ تو آپ ہی کے ساتھ گئے تھے، صحیح سلامت گئے تھے. حقیقت کا تو وہ انکار کر دیتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ اللہ کے دربار میں دعا مانگی، یا اللہ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنتک، اے اللہ یہ تو آزمائش ہے میرے لیے، آپ نے ان بیوقوفوں کو ہلاک کیا، اس میں کوئی شک نہیں آپ نے ٹھیک کیا ہے. یہ بیوقوف لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں، لیکن آزمائش میری بن گئی ہے. اگر یہ مر جاتے ہیں، آپ ان کو زندہ نہیں کرتے، میں جا کے ان کو قوم کو کیا جواب دوں گا. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ پہ رحم فرمایا، اللہ نے ان کو زندہ فرمایا، وہ سارے زندہ ہو گئے. اور قرآن کہتا ہے کہ تمہیں میں نے زندہ کیا تاکہ تم شکر مانو، تاکہ تم کیا کرو، میرا شکریہ ادا کرو. تو پہلی آیت کے اندر اللہ نے اس واقعے کا ذکر کیا. تو اب یہ سارے وہاں پہ وادی طی میں مقیم تھے. وادی طی جو ہے یہ یوں سمجھیں کہ اتنا بڑا ایک میدان نہیں تھا، 10-12 میل کا میدان تھا، وہاں پہ سارے یہ آباد تھے. اب وہاں پہ کیا ہوا، ان کی وہاں پہ قید ہونے کی وجہ کیا بنی، وہاں پہ پابند رہنے کی وجہ کیا بنی. وجہ اس کی یہ تھی، علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ دریا سے پار ہوئے، اس میدان میں پہنچے، تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ سے فرمایا بھائی ان سے کہو تمہاری جو اصل سرزمین ہے شام اور فلسطین، اس پہ قوم عمالقہ کا قبضہ ہو گیا. عمالیق یہ بڑے جنگجو لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے، ڈھیل ڈھال قد کاٹ میں بڑے، یوں سمجھیں کہ ان کا کچھ غیر معمولی ان کا جثہ تھا. تو کہا بھائی ان سے کہو ان سے جا کے جہاد کریں اور اپنی آباء و اجداد کی جو زمین ہے وہ ان سے واپس لیں، جیسا کہ چھٹے پارے میں بھی اس کا ذکر آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. تو حضرت موسیٰ نے ان سے فرمایا بھائی اللہ کا حکم آیا ہے جہاد کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جہاد، عمالقہ سے جہاد کرنا ہے، اپنی جو سرزمین ہے وہ ان سے لینی ہے. تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا جی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیں، آپ کا رب جائے، ہم تو لڑتے شڑتے نہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، اللہ نے اگلی سزا ان کو یہ دے دی، اللہ نے اسی میدان میں ان کو پابند کر دیا. تی کا معنی ہوتا ہے گھومنا پھرنا، اللہ نے بند کر دیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ میں ان کو یہ سزا دوں گا، اب یہ 40 سال اسی زمین میں پھرتے رہیں گے. جیسے وہ یاجوج ماجوج ہیں، آتا ہے کہ وہ سارا دن آ کے دیوار کو وہ چاٹتے رہتے ہیں، جب تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، اگلے دن آتے ہیں پھر وہ جڑ جاتی ہے. ان کے ساتھ بھی یہ ہوا. اب صبح کو چلتے ہیں سامان اٹھا کے، ٹھیک ہے، اپنی منزل کی طرف، اپنے یوں سمجھیں کہ اپنے مقصد کی طرف. شام ہوتی ہے تو وہیں کھڑے ہوتے ہیں. اللہ نے سزا دے دی کہ یار پہلے آپ نے مطالبہ کیا اللہ کو سامنے دیکھیں، اللہ نے موت کے بعد دوبارہ زندگی دے دی کہ توبہ کر لو. اب اس کے بعد اگلا تم نے یہ قصور کیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں جہاد کرو، تم کہتے ہیں ہم نہیں کرتے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، آپ جائیں آپ کا رب کرے. اللہ نے اس کے جرم میں 40 سال وہاں کیا رکھا جی، پابند رکھا. اب اللہ نے قید کر دیا. صبح اٹھتے ہیں چلتے ہیں، شام کو وہیں ہوتے ہیں.
لیکن چونکہ دو پیغمبر ساتھ ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، دو پیغمبر ساتھ ہیں، تو اسی میدان کے اندر ایک اور واقعہ پیش آیا، انہیں پانی کی ضرورت پڑی۔ کس کی ضرورت پڑی بھائی؟ پانی کی ضرورت پڑی کہ بھائی ہمیں چیزیں بھی مانگتے ہیں، ڈیمانڈیں بھی کرتے ہیں، اور بات بھی مانتے کوئی نہیں ہے، ڈیمانڈیں بھی کرتے ہیں بڑی بڑی اور بات بھی کوئی نہیں مانتے۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں پانی کی ضرورت ہے، پانی کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ نے حکم دیا موسیٰ پتھر پہ لاٹھی مارو، حضرت موسیٰ نے پتھر پہ لاٹھی ماری، اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے، پانی کا انتظام بھی ہو گیا۔ اب پانی کا انتظام ہو گیا، اب اگلی فرمائش رکھی، اس میدان کے اندر نہ کوئی سایہ ہے، اس میدان کے اندر نہ کوئی درخت ہے، ٹھیک ہے، اوپر دھوپ بھی دھوپ ہے، نیچے ہم ہیں، تو ہمارے سایہ کا بندوبست ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلا احسان یہ کیا، اللہ نے ان سب پہ بادل کا سایہ کر دیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ نے بادل کا سایہ کر دیا۔ اب دائیں بائیں دھوپ ہے، جہاں یہ مقیم ہے وہاں پہ دھوپ نہیں ہے، اب بادل کا سایہ کا انتظام بھی ہو گیا، پانی کا انتظام بھی ہو گیا۔ اب تیسری چیز ہے کھانے کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے بھائی؟ کھانے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، ضرورت ہے، زندہ آدمی اللہ کے حکم سے رہتا ہے، لیکن کھانا سبب ہے جس سے بھوک مٹ جاتی ہے۔ مٹاتے کون ہے؟ بولو بھائی، پیاس مٹاتا کون ہے؟ لیکن چیزیں اللہ نے سبب بنائے ہیں۔ اب اللہ نے اگلا ان پہ یہ احسان کیا، اللہ نے من اتارا ان پہ۔ کیا اتارا جی؟ من کیا ہوتا ہے؟ من اور سلوہ مشہور ہے، من اور سلوہ۔ من کے بارے میں علماء نے سب یہ باتیں لکھی ہیں۔ کچھ علماء فرماتے ہیں من پینے کی چیز ہے، یہ پی لیتے تھے، اس سے ان کی بھوک میں فاقہ ہوتا تھا۔ تو کچھ علماء فرماتے ہیں من یہ ایک میٹھی قسم کی ترنجبین ہے، حلوہ نما کوئی چیز تھی، حلوہ نما کوئی چیز، وہ آسمان سے برستی تھی، درختوں پہ آ کے گر جاتی، پتھروں پہ جمع ہو جاتی، وہ یہ اٹھا کے اس کو کھا لیتے۔ ایک اللہ نے یہ احسان کیا، اور ساتھ اللہ نے سلوہ کھلایا ان کو۔ سلوہ کیا ہے؟ بٹیر۔ کیا بھائی بولو؟ سلوہ کیا ہے؟ بٹیر ہے۔ اللہ نے بٹیروں سے کہا بھائی کہ آپ ان کی غذا ہو، یہ شام کو بٹیر آ جاتے، ان کے آس پاس پھرتے رہتے، یہ آسانی کے ساتھ ان کو پکڑ کے بھون کے کھا لیتے، کسی قسم کی ان کو پریشانی ان کے پکڑنے میں نہیں ہوتی۔ اللہ فری میں کھلا رہے، فری میں بادل کا سایہ بھی ہو گیا، پانی بھی اللہ نے دے دیا، اللہ نے من بھی ان کو دے دیا، اللہ نے سلوہ بھی ان کو دے دیا۔ اب اگلی پریشانی ان کی یہ تھی، جب رات ہوتی تو کیا طبیعت اندھیرا ہے؟ یہاں کیا ہے جی؟ بولو، اندھیرا ہے۔ تو اللہ نے رات کو ان کے لیے روشنی کا بندوبست کیا۔ اب روشنی کس طرح اللہ نے کی؟ علماء فرماتے ہیں اللہ نے ایک عمود، ایک ستون جیسی صورت میں اللہ نے وہاں روشنی کھڑی کر دی، جہاں یہ آباد تھے، جہاں یہ رہتے تھے، رات کو ان کو اللہ روشنی بھی عطا کرتا۔ اور جو جسم پہ کپڑے ان کے پہنے ہوتے تھے، ان کی انہوں نے شکایت کی، شکوہ کی، گندے ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جی نہیں پھٹیں گے، کپڑے بھی نہیں پھٹیں گے اور کپڑے میلے بھی نہیں ہوں گے۔ جس نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں 40 سال اس کے جسم پر وہی کپڑے رہے، وہ میلے نہیں ہوئے اور وہ پھٹے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم تو 2 دن بعد کپڑے چینج کرنے پڑتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں، لیکن جب اللہ نہ چاہے تو کپڑے میلے، جب اللہ نہ چاہے تو کپڑے پھٹتے۔ اب 40 سال گزارے تو کسی کا لباس نہیں پھٹا، کسی کا لباس میلا نہیں ہوا، اور جو بچہ وہاں پہ پیدا ہوتا تھا اس کو جو کپڑے پہنا دیتے تھے وہ اس کے قد کے ساتھ بڑھتے رہتے تھے، اس کے قد کے ساتھ کیا ہوتے؟ وہ کپڑے بڑھتے رہتے۔ تو اللہ نے ان یہود مدینہ سے فرمایا جو میرے پیغمبر کے زمانے میں تھے کہ ظالموں، بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بولو قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق نبی ہیں، اقرار کرو۔ اور ساتھ اللہ نے احسانات یاد کرائے، اپنے بڑوں کو دیکھو، تمہارے بڑوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہمیں دیکھنے کا مطالبہ کیا، ہم نے جرم معاف کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے پیغمبر کو ستایا، ہم نے وہ جرم بھی معاف کر دیا، اور بتوں کی عبادت کی، بچڑے کی عبادت کی، ہم نے وہ بھی معاف کر دیا، ہم نے جہاد کا حکم دیا اس کا بھی انکار کر دیا، ہم نے بادل کا سایہ کیا، ہم نے ان کو تمہارے باوجداد کو من کھلایا، تمہارے باوجداد کو ہم نے سلوہ کھلایا، ہم نے تمہارے لباس کو پھٹنے نہیں دیا، تمہارے بڑوں کے لباس کو۔ تمہیں چاہیے کہ میرے احسان کو یاد رکھو اور میرے پیغمبر پر کیا لاؤ جی؟ ایمان لے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کلو کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وہ اس طرح کے ٹیڑھے الٹے سیدھے کام کر کے ہمارا نقصان نہیں کرتے تھے، نقصان اپنا کرتے تھے۔ نقصان کس کا کرتے تھے جی؟ اپنے نقصان کرتے۔ تو آج بھی جو آدمی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے احکامات کو روند رہا ہے،
وہ کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اپنا نقصان کر رہے ہیں. تو ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو بیان فرمایا. ٹھیک ہے. تو ایک اور بات میں بھول گیا، جب یہ کوئی طور سے واپس آئے نا، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو دوبارہ زندہ کیا تو انہوں نے آ کے اپنی قوم سے کہا جی اللہ پاک کہتے ہیں کہ عمل کرنا ہوا تو کر لینا، اگر نہ کیا تو خیر ہے میں بخش دوں گا. کیا کروں گا؟ اللہ نے فرمایا اگر کرنا ہوا تو کر لینا، اگر نہ ہوا تو پھر بھی میں کیا کروں گا؟ بخش دوں گا. مرنے کے بعد زندہ ہو کے جب آئے تو اس طرح کی بات کی انہوں نے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اگر آپ سے ہوا تو کر لینا، اگر نہ ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ آپ کو رکھ دیں گے. ترجمہ سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب ہم نے کہا ہے موسیٰ، جب تم نے کہا ہے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم تو تیری بات پر ہرگز یقین نہیں کریں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو آ پکڑا تمہیں کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم احسان مانو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پہ سایہ کیا بادل کا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوہ. کلوا، کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں. وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے.